لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس وقت میں آپ ہم سب یہاں پر نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد آج کی عید کا دوسرا اہم رکن خطبہ سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہماری نیک تمنائیں اللہ ہماری پوری فرمائے، اور جس مراد سے، جس نیت سے ہم آئے ہیں، اللہ ہماری معافی والی نیت کو پورا فرمائے. چند ایک باتیں ہیں جو اصلاح کے لیے عرض کرنا ضروری ہے. دیکھیے بھائیوں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی پاک علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پر یہ آیت تلاوت کی کہ آج کے دن اللہ نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے. اور جب چیز مکمل ہوتی ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہ جو آج ہمارے اختلاف ہیں، یہ ہمارے علماء کی سمجھ میں فرق ہے. دین مکمل ہے. یہ جو بحث چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہے تو اس میں بھی ہمیں تھوڑی وسعت کی ضرورت ہے. اختلاف کے ساتھ اخلاق ضروری ہے. ہم جب اختلاف کرتے ہیں تو اخلاق کا جو پلو ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے، اختلاف کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اخلاق چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اسی خطبہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانی مساوات کا ایک تصور پیش کیا تھا. ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت تم پر حرام ہے. یہ صرف اس وقت نہیں تھی، آج بھی ایک مسلم کی دوسرے مسلم پر عزت، مال اور جان حرام ہے. کسی کو آپ کفر کا فتویٰ لگا کر قتل نہیں کر سکتے. جتنے اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا، خبردار، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں. جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں وہ جاہلیت کے دستور پاؤں کے نیچے رونگ رہے ہیں. ہم جاہلیت کی رسمیں سر پر بٹھا رہے ہیں اور یہی ہماری تباہی کا آج سبب ہے. اور سود کا خاتمہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہ آج کے بعد میرے ماننے والے، میرے فالورز، میری رسالت کا اقرار کرنے والے سود نہ لیں گے نہ دیں گے. سب سے پہلے اپنے چچا کا سود معاف کیا. اور آج اسی موقع پر میں بھی عرض کرتا ہوں، اگر کسی بھائی نے کسی کو سود دیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، بھائیو صرف قربانی جانور نہ کریں، اپنے اصول بھی قربان کریں. اگر کسی نے سود پر دیا ہے تو اس کو ترک کر دیں. وراثت کا حق اللہ نے اس دن قائم کر دیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب وراثت قائم ہو چکی ہے. آج کے بعد کوئی وارث اپنے ورثاء کو کوئی وصیت نہیں کرے گا جب تک وراثت کے احکامات نہیں تھے. والد یا جو وارث ہوتا وہ پچھلے ورثاء کو جو وصیت کرتا، اس کو یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، وہی تصور کیا جاتا. لیکن اب اصول یہ ہے کہ آپ اپنے ورثاء کو وصیت نہیں کر سکتے. وصیت ان کے لیے جو آپ کے وارث نہیں ہیں. ورثاء کا حق قائم ہے. امانت کی پابندی آخری حج میں اللہ کے رسول نے بتائی، جو آج ہم باحیثیت مسلم قوم چھوڑ چکے ہیں. کوئی امانت ہمارے اندر باقی نہیں ہے. نو مولد کے تحفظ کا حق اللہ کے رسول نے قائم کیا کہ جس کے بستر پر جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسی کا تصور کیا جائے گا. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی کی نسبت کسی دوسرے کی طرف نہ کی جائے. خاندان اور وراثت یہی ہو جاتی ہے. آج ہمارے مسلمان بچہ لے کر کونسل میں اندراج کرا کے بعد میں مسئلے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. بالکل یہ اصول اللہ کے رسول نے بیان کر دیے ہیں. خاوند بیوی کے حقوق ہمارے اسلام نے بیان کر دیے ہیں کہ بیوی کے یہ حق ہیں، خاوند کے یہ حق ہیں، اور اتنے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں. پھر ہماری مسلم مائیں بہنیں حقوق نسواں کے نام پر بیچاری جاہلیت کا شکار ہو جاتی ہیں. جو حق اسلام نے دیے اللہ کی قسم کوئی اور
مذہب دے ہی نہیں سکتا۔ ماں کا اتنا پیارا مقام اسلام نے دیا ہے، جنت قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ بیٹی کا اتنا پیارا مقام ہے کہ گھر میں برکت اور رحمت ہوتی ہے۔ بہن کا اتنا پیارا رشتہ ہے، جس نے ایک بندے نے اگر 2 بیٹیوں کی پرورش کی، 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھا رشتہ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ یوں میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو۔ آج سارے ہمارے اختلاف اس لیے ہیں کہ میرا یوں فرماتا ہے، تیرا یوں فرماتا ہے۔ قرآن اور حدیث کو مانیں گے تو ہمارے اختلافات کم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں آخری حج میں میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اسلام کی دعوت کو جاری رکھنا اپنی ذات کی حد تک، اپنے گھر کی حد تک، اور جہاں تک تمہیں اللہ توفیق دے۔ اور دوسری بات قربانی کرنے والوں کے نام پر ہے کہ مال حرام سے قربانی مت کیجئے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنا مہنگا جانور لیا ہے۔ قربانی میں شراکت سوچ سمجھ کر کیجئے کہ کن کے ساتھ آپ حصے دار بن رہے ہیں۔ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے۔ ہم نماز کے قریب نہیں جاتے، قربانی ماشاءاللہ کرتے ہیں، یہ الگ حکم ہے، وہ الگ حکم ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر لیا۔ اور محبوب آخری خطبے میں کہتے ہیں کفر نہ کرنا۔ اور پھر ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا سنت ہے، جائز ہے، لیکن بھائیو اس میں تھوڑی سی ترمیم کریں۔ اگر آپ ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہتے ہیں، دوسری قربانی ان رشتہ داروں میں بھیج دیں جو خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، یا اس محلے میں بھیج دیں جو خرید کر ذبح کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ میرے دروازے پر 10 قربانیاں تو ہونا ضروری نہیں ہے۔ قربانی صرف کرنا ضروری نہیں، قربانی تقسیم کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم قربانی جمع کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر مہنگے ترین جانور خریدنے کا یہ جو فیشن چل نکلا ہے، اگر آپ 10 لاکھ کا ایک بکرا لے رہے ہیں تو بھائی 10 لاکھ کی 4 گائے لے کے ذبح کریں نا، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اللہ نے آپ کے پیسے نہیں دیکھنے۔ اور پھر قربانی کی تشہیر سے میرے بھائیوں پرہیز کریں۔ یہ سٹیٹس لگانا، محلے میں گھمانا کہ میں نے اتنے کا ویڑا لیا ہے، اتنے کا بکرا لیا ہے، برباد ہو جائے گی ساری ہر چیز اگر آپ نے ریا میں چلے گئے۔ قربانی کی تقسیم کرنا سیکھو، جمع کرنا نہیں۔ ہم صرف اگلے دن میں دیکھ رہا تھا قربانی کے قریب فریج اور فریزر بڑے سیل ہوتے ہیں۔ بھائیو تقسیم کرنا سیکھو، جمع کرنا مت سیکھو۔ اور پھر ایک اور چیز، صرف جانور کو قربان مت کیجئے گا، اپنی انا کو بھی قربان کیجئے گا۔ انا تکبر کو کہتے ہیں، جس کی مختلف صورتیں ہیں۔ خاندان، برادری اور قبیلے کی عزت کے لیے جھوٹ بولنا، یہ بھی انا اور تکبر ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹ کے چلنا، ٹخنوں سے نیچے سلوار رکھنا، جس کو آج ہم کوئی گناہ شاید نہیں سمجھتے، یہ بھی تکبر ہے۔ خود پسندی میں مبتلا ہو جانا کہ میں بڑی چیز ہوں، یہ بھی تکبر ہے۔ تکبر کی ابتدا شیطان نے کی ہے۔ یہ لوگ پسند کریں کہ میری آمد پر لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ بھی تکبر ہے۔ اور متکبر اللہ پر جھوٹ کرتا ہے، متکبر اللہ کے رسول پر الزام لگاتا ہے، اور متکبر ہی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرعون، قارون، حمان بھی مغرور اور متکبر تھے۔ متکبر کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب ہے۔ متکبروں کے لیے آخرت کے دروازے بند ہیں۔ متکبروں کو منہ کے بل جہنم میں گرایا جائے گا۔ اور آخری بات ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کریں گے، دین اسلام کا مکمل ہونا، آخری بات ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کرتے ہیں، اور چند اشعار کی شکل میں نے یہ ان کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تم عید منانا اچھے سے، ہم کیسے منائیں گے تم فکر چھوڑو۔ تم لوگ نئے کپڑے پہنو، ہم سرخ لباس ہی پہنیں گے۔ پانی سے وضو تم کر لینا، ہم خون سے اپنے کر لیں گے۔ تم کرنا نماز عید ادا، ہم لوگ جنازہ پڑھ لیں گے۔ تم عید منانا اچھے سے، تم گلے لگ کر ہنسنا، ہم تنہا تنہا رو لیں گے۔ تم لوٹنا اپنے گھروں کو، ہم ٹوٹے مکان کو دیکھیں گے۔ سوغات مٹھائی کھاؤ تم، ہم سبز چارہ کھا لیں گے۔ تم عید منانا اچھے سے، تم لوگ مزے سے جی لینا، ہم لوگ قبر میں جا کے سوئیں گے۔ تم لوگ دعائیں ہی کرتے رہنا، وہ مسجد اقصی ڈھا دیں گے۔ سوتے ہی رہو تم غفلت میں، وہ موت کی نیند سلا دیں گے۔ تم سنتے نہیں فریادیں، ہم اپنے خدا کو سنا دیں گے۔ بے درد زمانے کی چالیں، ہم جا کے خدا کو بتلا دیں گے۔ تم عید مناؤ اچھے سے، کوئی بھی کسر مت چھوڑنا، ہم لوگ منا لیں گے کیسے بھی، ہماری فکر تم مت کرنا۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے ہماری عید کی خوشیوں کو قبول فرمائے۔ یہ چند نصیحتیں میں نے اپنے آپ کو کی ہیں، آپ معزز
معزز ہیں، محترم ہیں، آپ اللہ کے فضل سے بڑے نیک ہیں، میں نے آپ پر کوئی تنقید نہیں کی، اپنی اصلاح کے لیے چند باتیں کی ہیں، دعا کرتے ہیں اس کے بعد اپنے گھروں کو چلتا ہوں۔